ممبر صوبائی اسمبلی اور سابق صوبائی وزیر ملک تنویر اسلم سیٹھی اور کونسلر ملک دلاور ممتاز سیکرٹری یوتھ ونگ پاکستان مسلم لیگ نون تحصیل کلر کہر نے معروف بزرگ مذہبی شخصیت مولانا قاضی ظہور الحسین اظہر کے خلاف MNA سردار ذوالفقار عبداللہ کے غیر مہذب بیان کی پرزور مذمت کی ہے۔ ملک تنویر اسلم کا کہنا تھا کہ MNA کو یہ زیب نہیں دیتا کہ وہ قابل احترام مذہبی شخصیت کے خلاف ایسی زبان استعمال کریں۔ پاکستان تحریک انصاف کی قیادت کو MNA کے طرز عمل اور ناقابل برداشت رویے کا فوری نوٹس لینا چاہیے۔ اس کے علاوہ ملک دلاور ممتاز نے کہا کہ MNA ذوالفقار عبداللہ کی ایک ماہ قبل جو ویڈیو وائرل ہوئی تھی اس میں وہ ضلع چکوال کی عوام کو کہہ رہے تھے کہ میں ان پر لعنت بھیجتا ہوں کہ انہوں نے مجھے ووٹ نہیں دیے۔ ان کا مزید کہنا تھا کہ اگر چکوال کی عوام نے آپ کو ووٹ نہیں دیے تو آپ MNA کیسے بن گئے؟ آپ نے پہلے جو زبان استعمال کی تھی وہ بھی غلط ہے۔ لیڈر کا کام ہوتا ہے عوام کے ساتھ نیک سلوک کرنا، اور آپ تحریک خدام اہل سنت والجماعت قاضی ظہور الحسین اظہر کے بارے میں پاکستان تحریک انصاف کے MNA نے جو الفاظ استعمال کیے ہیں میں اس کی پرزور مذمت کرتا ہوں۔ خانگڑھ سے خواجہ منصور حسین کی رپورٹ کے مطابق چیئرمین پاکستان پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری کا ضلعی جنرل سیکرٹری پیپلز پارٹی مظفر گڑھ ملک مظہر ایڈوکیٹ نے ڈیرہ غازی خان جاتے ہوئے یونین کونسل گلوالا کے بائی پاس پر ملک خورشید مرحوم کے ڈیرے پر وقید المثال استقبال کیا اور سرائی کی اجرت کے تحفے پیش کیے۔ چیئرمین پاکستان پیپلز پارٹی بلاول بھٹو نے ملک صفدر حسین ایڈوکیٹ کی وفات پر گہرے دکھ اور افسوس کا اظہار کیا۔ بلاول بھٹو نے عوام سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ مظفر گڑھ کی عوام نے ہمیشہ پیپلز پارٹی کا ساتھ دیا۔ انہوں نے مزید کہا کہ موجودہ حکمرانوں نے عوام کی زندگی مشکل بنا دی ہے۔ اس موقع پر سابق وزیر اعظم پاکستان اور اپوزیشن لیڈر یوسف رضا گیلانی نے کہا کہ پیپلز پارٹی نے ملکی اور بین الاقوامی سطح پر پاکستان کا بھرپور مقدمہ لڑا، کشمیر سمیت تمام معاملات کو بخوبی آگے بڑھایا۔ ہم نے اعلیٰ تعلیم یافتہ نوجوانوں کو روزگار فراہم کیا۔ اس موقع پر صوبائی صدر پیپلز پارٹی ساؤتھ پنجاب اور سابق گورنر مخدوم سید احمد محمود، سابق ڈپٹی اسپیکر قومی اسمبلی فیصل کریم، جنرل سیکرٹری پنجاب نتاشا دولتانہ، سینئر نائب صدر خواجہ رضوان عالم، ممبر فیڈرل کونسل عبدالقادر شاہین، ممبر صوبائی اسمبلی مخدوم علی حیدر گیلانی، مخدوم علی قاسم گیلانی اور دیگر قائدین بھی موجود تھے۔ اس موقع پر کارکنان نے وزیر اعظم بلاول بھٹو کے فلک شگاف نعرے لگائے اور پھولوں کی پتیاں نچھاور کی۔ میاں ماہر کا رہائشی 15 سالہ لڑکا کبوتر پکڑتے ہوئے بجلی کی تار سے جا ٹکرایا جس سے 15 سالہ نبیل شدید زخمی ہو گیا۔ ریسکیو 1122 نے ابتدائی طبی امداد مہیا کرنے کے بعد اسے DHQ ہسپتال چکوال منتقل کر دیا۔ آپ کو اپڈیٹ کر رہے ہیں، میاں ماہر کا رہائشی 15 سالہ لڑکا کبوتر پکڑتے ہوئے بجلی کی تار سے جا ٹکرایا جس سے وہ شدید زخمی ہو گیا۔ ریسکیو 1122 نے ابتدائی طبی امداد مہیا کرنے کے بعد اسے DHQ ہسپتال چکوال منتقل کر دیا۔ الفلاح فاؤنڈیشن بچھال کلان ضلع چکوال کے چیئرمین اور سابق امیدوار صوبائی اسمبلی ملک نوید اختر نے ڈپٹی کمشنر چکوال کیپٹن ریٹائرڈ بلال ہاشم سے ملاقات کی اور علاقہ ونہار کے مسائل پر گفتگو کی۔ انہوں نے ڈپٹی کمشنر سے درخواست کی کہ موضوع چکی درکنا اور کھرلی آج بھی بجلی کی سہولت سے محروم ہیں۔ ان دونوں دیہاتوں کو جلد از جلد بجلی فراہم کی جائے۔ اس کے علاوہ انہوں نے ڈپٹی کمشنر کو علاقہ ونہار کے علاقوں بھال، سیتھی، سرکلان، کھرلی، لاپھی، مکھیال، ماٹن اور بسین میں ٹیلی نار، یو فون، جیز، زونگ کمپنیوں کی موبائل سروس نہ ہونے کی بھی درخواست کی اور مزید کہا کہ اگر یہ مسائل حل نہ ہوئے تو عوام احتجاج کرے گی۔ ڈپٹی کمشنر نے ان تمام مسائل کو جلد از جلد حل کرنے کی یقین دہانی کروائی اور ضروری احکامات بھی جاری کر دیے۔ چکوال کی صحافت کو ایک بڑا دھچکا، سینئر صحافی اور کالم نگار بانی چکوال پریس کلب پیر عبدالستار ندیم اس دنیا فانی سے کوچ کر گئے۔ بزرگ صحافی پیر عبدالستار ندیم کی نماز جنازہ محلہ انوار آباد قبرستان میں ادا کر دی گئی۔ ان کی نماز جنازہ میں کثیر تعداد میں سیاسی و سماجی اور صحافتی شخصیات کی شرکت، انہیں چکوال میں سپرد خاک کر دیا گیا۔ سحر نیوز سینئر صحافی اور کالم نگار پیر عبدالستار ندیم کی وفات پر گہرے دکھ کا اظہار کرتا ہے۔ آج کا دن یوم تحفظ ختم نبوت صلی اللہ علیہ وسلم کا دن ہے۔ میں اس دن پر تمام امت کو مبارکباد پیش کرتا ہوں اور میں خراج عقیدت پیش کرتا ہوں
حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، شیر خدا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور تمام شہداء کرام جنہوں نے جنگ یمامہ میں حصہ لیا، نبوت کے ایک جھوٹے دعوے دار کی سرکوبی کے لیے اس عظیم معرکے میں حصہ لیا اور اپنی جانوں کے نذرانے پیش کیے۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ قیامت تک امت کے سامنے ایک معیار قائم کر دیا گیا ہے۔ ختم نبوت کی حفاظت اور دین کی سر بلندی ایسے کی جاتی ہے۔ اس عظیم کارنامے پر ساری امت قیامت تک ان کی احسان مند رہے گی، اور اللہ کریم ہمیں ان کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق بھی عطا فرمائے، آمین۔ اور یہاں میں یہ بھی ذکر کرنا چاہوں گا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے موقع دیا جہاں یہ جنگ ہوئی تھی یمامہ کی، وہاں جانے کا اور شہداء کی وہاں قبروں کے اوپر فاتحہ خوانی کرنے کا، اور وہاں ایک مسجد بنی ہے وہاں نوافل پڑھنے کا، اور یہ بڑا میں سمجھتا ہوں کہ یہ اعزاز کی بات ہے کہ وہاں جانے کا اللہ تعالیٰ نے مجھے موقع دیا۔ میں یہاں یہ بھی ذکر کرنا ضروری سمجھتا ہوں کہ برے صغیر کے مسلمانوں کو بھی ہمیں خراج عقیدت پیش کرنا چاہیے، کیونکہ ختم نبوت میں سمجھتا ہوں کہ ہزاروں مسلمانوں نے برے صغیر میں جانوں کے نذرانے پیش کیے، اور تب کہیں جا کے تقریباً 100 سال بعد برے صغیر میں 1974 میں مسلمانوں کو عظیم کامیابی ملی، اور ختم نبوت کا باقاعدہ پاکستان کی اسمبلی نے قانون پاس کیا۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس میں حضرت پیر مہر علی شاہ صاحب آف گولڑا شریف، امیر شریعت سید عطا اللہ شاہ بخاری صاحب، اور چودھری ظہور الہی صاحب شہید، اور ذوالفقار علی بھٹو صاحب، مولانا شاہ احمد نورانی صاحب، مفتی محمود صاحب، سردار طفیل احمد صاحب سمیت اس وقت کے تمام قومی اسمبلی کے ممبر اور سیاسی مذہبی رہنماؤں جنہوں نے اس بل کو پاس کروانے میں حصہ لیا، اور یہاں میں ان کو بھی خراج عقیدت پیش کرتا ہوں کہ اس میں لوگوں کی شہادتیں بھی ہوئیں اس تحریک کے دوران۔ میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ ختم نبوت صلی اللہ علیہ وسلم کا کام کرنا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت حاصل کرنے کا سب سے آسان ذریعہ ہے۔ اللہ ہمیں اور ہماری آنے والی جو نسلیں ہیں ان کو ختم نبوت کے تحفظ اور دین کی سر بلندی کے لیے قبول فرمائے، آمین۔ یہاں یہ بھی میں ذکر کرنا چاہوں گا کہ آج اس اسمبلی میں جہاں ہم بیٹھے ہیں، ہمیں یہ توفیق ہوئی، متفقہ طور پہ ہم نے قانون پاس کیا کہ جہاں کہیں بھی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا نام آئے گا وہاں یہ لکھا جائے گا صلی اللہ علیہ وسلم، اور ساتھ لکھا جائے گا آخری نبی، تاکہ کوئی ابہام نہ رہے۔ یہ پہلی دفعہ ہوا ہے کہ، اور یہ پھر یہاں ہم نے وہ قانون بھی پاس کیا ہے کہ اس کی سزا رکھی گئی ہے، اور ہر کتاب کے بعد یہ لکھنا پڑے گا، نہیں تو وہ کتاب ضبط کر لی جاتی ہے، اور ہم نے کئی کتابیں ضبط بھی کی ہیں، اور ٹیکسٹ بک بورڈ کو بھی اس میں ہم نے رکھا ہے تاکہ جو کتابیں پڑھائی جائیں اسکولوں میں، پرائیویٹ اسکولوں میں، وہاں بھی اسی طرح جو ہے یہ لکھا جائے۔